اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم سورۃ یاسین کا یہ خوبصورت سا وظیفہ ہمیں حقیقی معنوں میں سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید سارے کا سارا ہی برکتوں، عظمتوں اور فضیلتوں والا ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، جنات کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے نازل فرمایا۔ سورۃ یاسین اس کے اندر اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورۃ یاسین جس طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قرآن کریم میں دل کی حیثیت یعنی دل والا مقام رکھتی ہے، اور آسان الفاظ میں کہ جس طرح ایک بندہ مومن کے اندر دل دھڑکتا ہے اور اس سے وہ سارا وجود حرکت میں رہتا ہے، تو یہی فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے۔ قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھیں گے۔ مرقات المفاتیح میں یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت ہے۔ سورۃ یاسین قرآن کریم فرقان حمید کی وہ سورت ہے کہ ہر بندہ مومن اسے ضرور ضرور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے، اپنے سننے والے کی بخشش کرتی ہے۔ فرمایا خوب سن لو کہ وہ سورت یاسین ہے۔ سورت یاسین 22ویں نمبر پارے کے اختتام پہ شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے کے ابتدا میں ختم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو پڑھا، یعنی ان کی قرأت کو ظاہر کیا اور ان کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ تو جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا کہ خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اسے محفوظ کریں گے، خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو اس کی دیکھ کر زبانی تلاوت کریں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کا ہم پہ بے پناہ کرم ہے، بے پناہ کرم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورۃ یاسین میرے امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو پڑھا شام تک خوشی میں رہے گا، شام کو پڑھا تو صبح تک خوشی میں رہے گا۔ طبرانی کی ایک روایت ملتی ہے کہ وہ شہید کی موت مرے گا جو ہر رات سونے سے پہلے سورۃ یاسین پڑھے گا، تو وہ شہید کی موت مرے گا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، یہ سورۃ یاسین کی تلاوت، اس کا جو وظیفہ جو شخص کرے گا انشاءاللہ ہزاروں مشکلات آسان ہوں گی، غم، تکلیفیں، مصیبتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دور ہو جائیں گی۔ تو ہم کیوں نہ اپنی عادت بنائیں کہ ہم صبح اٹھیں تو صبح اٹھ کر ہم اپنی تلاوت کا جو آغاز ہے، اپنے دن کا جو آغاز ہے، وہ ہم رب کے کلام بالخصوص سورۃ یاسین سے کریں، کیونکہ سورۃ یاسین کی تلاوت صبح صبح جب کی جاتی ہے تو ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے، اور انسان کی ضروریات جو ہیں وہ بفضل ہی تعالیٰ پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ یا دشمن کے خوف سے اس انسان کو جو ہے نجات دیتے ہیں جو شخص سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے والا ہو۔ اور پھر صبح صبح اگر ہم اپنی عادت بنا لیں، دکان میں، کاروبار والی جگہ پہ یا اپنے گھر میں سورۃ یاسین کی تلاوت کی عادت بنا لیں، تو یقین جانیے کہ اللہ اس جگہ پہ اپنے رحمت والے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور وہ جگہ
اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پروں سے اسے گھیر لیتے ہیں، وہاں پہ سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، وہاں رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عزتوں کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کا یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں، 2 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی سمپل سا اور آسان سا عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 11 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورت 11 دفعہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ یاسین جب پوری پڑھ لیں تو پھر جا کر آپ نے 11 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ ہزاروں مشکلات آسان ہوگی، رزق سے گھر بھر جائے گا، اللہ قرض جیسی بیماریوں سے، مصیبتوں سے نجات فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں ہی آسانیاں فرمائیں گے۔ پھر آپ نے تسلی کے ساتھ سننا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیں، پھر 11 دفعہ سورۃ اخلاص شریف پڑھیں، پھر درمیان میں سورۃ یاسین پڑھیں، پھر آخر پہ سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھیں، پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرتے جائیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے اگر بھوکا، بلکہ میں یہاں حدیث پیش کرتا ہوں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی المرتضیٰ، سورۃ یاسین پڑھو، اس میں 10 برکات ہیں۔ بھوکا پڑھے تو سیراب ہو جاتا ہے، یعنی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاسا پڑھے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے، لباس سے محروم پڑھے تو لباس پہنا دیا جاتا ہے، کنوارا پڑھے تو شادی ہو جائے، خوف زدہ پڑھے تو امن پائے، قیدی پڑھے تو رہائی پائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اس کی مدد کی جائے، جس کا سامان گم ہو جائے وہ پڑھے تو وہ سامان پائے، مریض پڑھے تو شفا یاب ہو جائے، میت کے پاس پڑھی جائے تو اس سے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ حدیث شریف سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہذا یہ مبارک سورت مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اسے دینی دنیاوی جو ہمارے معاملات ہیں، کامیابیاں ہیں، ہدایت ہے، وہ اس سے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔